خبر ہے میں خوش آمدید، میرے ساتھ آرامید بٹی صاحب، طاہر ملک صاحب اور میں ہوں سعید قاضی۔ ناظرین، اس وقت ملک کا سب سے بڑا قومی مسئلہ جو ہے شہباز شریف صاحب کی آمد یا رکاوٹ ہے، کیا سلسلہ ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا فرق پڑے گا ملکی سیاست پر۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب جہانگیر ترین کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی صفوں میں، اس سے وطن عزیز کا کتنا فائدہ یا نقصان ہوگا اس پہ بات کریں گے، مگر ساتھ ساتھ مہنگی ترین بجلی کے باوجود لوڈ شیڈنگ اور پھر 1951 کی ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا بجلی کے جس نے ہمیں کنگال کر کے رکھ دیا، کون اس کا ذمہ دار تھا اور اس کے کیا نتائج نکلے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ ایک بربریت، ایک ظلم جو ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں، پوری دنیا خاموش ہے، عالمی ضمیر کہاں ہے، کچھ نہیں ہے، جانوروں کی طرح کاٹ رہے ہیں اور دنیا خاموش ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ بھٹی صاحب، شہباز شریف صاحب کی بیرون ملک روانگی کو ادھر بھی کیس ہو چکا، لاہور ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں فیڈریشن چلی گئی ہے، کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب، ایک تو عمران خان صاحب جو سعودی عرب سے آئے تھے، انہوں نے اپنی کچن کیبنٹ اور قانونی ماہرین کی ٹیم بنائی۔ جہاں تک میری انفارمیشن ہے، وزیر اعظم عمران خان نے اٹل فیصلہ کر لیا ہے شہباز صاحب کو باہر جانے نہیں دینا۔ ہاں، عدالتیں حکم کر دیں صادر تو وہ یقینی بات ہے، عدالتوں کا حکم ختم ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے جو شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت لاہور ہائی کورٹ نے ایک دن میں دی تھی، بڑی مثالی فیصلہ ہے اپنی ہسٹری میں، اس کے بارے میں آج سپریم کورٹ میں حکومت پاکستان نے کر دی اپیل۔ وہ ابھی پتہ نہیں اس میں لسٹ میں لگا یا نہیں لگا کل کے لیے، لیکن اپیل کر دی ہے نا، وہ ایک کال لسٹ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے آج 2 کیس کیے تھے، کنٹیمپٹ کا، ایک مجھے جانے دو۔ نواز شریف نے کہا تھا مجھے کیوں نکالا، اب یہ کہہ رہے ہیں مجھے جانے دو، مجھے کیوں روکا۔ اب یہ دوسری فلم چل پڑی ہے۔ اب ہائی کورٹ کا ڈیپینڈ کرتا ہے، جو میری اطلاع ہے کہ نواز شریف، اب آپ کو حیرت ہوگی کہ جو میں آپ کو خبر بتانے لگا ہوں، شہباز شریف جا کیوں رہے ہیں۔ شہباز شریف کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ کون ہے ان کے فیوچر کے لیے؟ مریم نواز۔ یہ جو آج انہوں نے شیخو پورہ میں کہا ہے، وہ اٹیک کیا شہباز شریف صاحب پہ تھا؟ 1001% اٹیک شہباز شریف صاحب پر تھا، اور شہباز شریف اسی سلسلے میں اپنے بھائی کے پاس جا رہے تھے، نواز شریف صاحب کے پاس، کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی نہیں لینی، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، باپ کی جگہ میں آپ کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اگر شہباز شریف نواز شریف مان جاتے تو انہوں نے آ کے سیاست کرنی چاہیے پوری بھرپور۔ میں یہ نہیں کہہ رہا حکومت ان کو مل رہی تھی، پتہ نہیں ایک اخبار نے مجھے مس کوٹ کر کے یہ کہہ دیا، ورنہ انہوں نے آنا ہی نہیں تھا۔ یہ شہباز فیملی میں فیصلہ ہو گیا ہے، شہباز شریف صاحب، محترم حمزہ شہباز صاحب، سلمان شہباز صاحب اور ان کی صاحبزادیوں میں، کہ اس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حکومت سے معاملات، طاقتور حلقوں سے معاملات سیٹ کریں، ان کے ساتھ تعلقات اچھے کریں، جو ماضی میں کشیدگی ختم کریں۔ مریم نے یہ تقریر پرویز رشید نے لکھی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اب شہباز شریف کا معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے تو نہ آپ الیکشن لڑ سکتی ہیں، نہ آپ کے والد، آپ کا تو سیاسی کیریئر ہی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا پھر کیا کرے، انہوں نے کہا ایسا کرے، جوید لطیف صاحب نے، آپ کو پتا ہے یہ لفظ کہا تھا کہ پاکستان کھپے کا نہیں نعرے لگاؤں گا، ہاں، اس پہ جا کے وہ یہ تقریر شیخو پورہ میں مریم نواز کی یہ لفظ کہنا کہ بیرون ملک جا کے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام تھا کہ امریکہ جا کے کشمیر کا سودا کر کے بھارت کی جھولی میں کشمیر کو ڈال دینا، یہ غداری ہے۔ مجھے بتائیں، کوئی پاکستانی بندہ چاہے کسی بھی ادارے سے وابستہ ہو، سیاستدان بھی ہمارے قابل، کشمیر کا سودا کر سکتا ہے؟ یہ 22 کروڑ عوام اپنی گردنیں کٹوا دے گی، ہم گو کہ ان کی آئرن اور کے ٹھیکے کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ شہباز فیملی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر بڑے بھائی نواز شریف صاحب نہیں مانے تو وہ سیاست نہیں کریں گے اور واپس بھی نہیں آئیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ جاؤ، پھر مریم جو گڑھا کھود رہی ہے یہ جائے، میں کیوں جاؤں؟ نہیں، میرا خیال میں یہ سارے مریم نے کو فتح کر کے پورا میں جو تقریر کی، اور جوید آسمی کو بھی کراس کر گئی، اس نے ان کو غدار کہہ دیا جن کی تاریخ میں شہادتیں ہیں۔ اچھا، مریم صاحب نے جوابی تقریر بھی کوئی کی ہے ہمارے پاس؟ میں نے شیخو پورہ والی ان کی تقریر سنی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتے ہیں، یہ ملاقاتیں جنہوں کو اشارہ کیا تھا انہیں پتا، اور کہا کہ کشمیر کا سودا کر کے بھارت کشمیر کی گوتی میں ڈال دیا۔ اس حد تک قاضی صاحب، نہیں، میں ادب سے، سیاسی مخالفت اختلاف ہونا چاہیے،
لیکن کچھ ملک کی یہ ملک نے یہ سیاستدان نہیں، یہ بگڑے ہوئے بچے ہیں سرمایہ داروں کے. بھٹی صاحب آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ذرا سنیں وہ فرما کیا رہی ہیں. غداری کا لقب انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو بھی دیا تھا. غداری کا لقب نواز شریف کے حصے میں بھی آیا تھا. غداری کا لقب مریم نواز کے حصے میں بھی آیا تھا. میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں غداری کے فتوے بانٹنے والوں کو، یاد رکھنا کہ تمہارا یوم حساب قریب ہے. عوام کو اور ان کے لیڈران کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ. عمران خان جانے اور پاکستان کی عوام جانے. اچھا یہ بھٹی صاحب یہ تو پھر وہی کہانی اور وہ بیانیہ. ملک صاحب سے ایک گزارش ود یور پرمیشن آنریبل، انہوں نے کہا غداری کا سرٹیفکیٹ دینے والوں آپ ہمارے اور عوام اور عمران خان کا یہ کس کو کہہ رہی تھی؟ چلیں پہ ہماری بات تو لوگ نامناسب سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمیں اگر آپ کا جو سوال ہے وہ تو سیدھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف رخ ہے، اس پہ تو شک نہیں ہے کوئی. نہیں. اچھا میں نے جو خبر دی ہے کہ آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، یہ تقریر شہباز شریف کے خلاف تھی، شہباز شریف صاحب کے خلاف تھی، اور شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف کو کہنے جا رہے تھے آپ اپنا بیانیہ ختم کر دیں. پھر انہوں نے ادھر نعرے لگوائے ہم وہ بھی نہیں بھٹی صاحب میں سوال تھرو کرنے سے پہلے ایک تھوڑی سی بات کر دوں. اصل میں ان کا اگر سلیس اردو میں ترجمہ کر دوں ذرا علامتی طور پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بیچ میں سے نکل جائیں، ارشد ملک جانے اور عمران خان جانے. سیولین اسٹیبلشمنٹ میں جس طرح سے انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے نا، جو کمپرومائزڈ اور جو کالے دھن کا انہوں نے جو گرمالا پنجابی میں چکوال میں کہتے ہیں نا پھیرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے لڑنے دیں، ہم ان کو سیولین اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ٹھیک کر دیں. میں سوال آگے میں گزارش کرتا ہوں، انہوں نے ٹھیک کہا، سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، انہوں نے کچھ نہیں کہا. نواز شریف مجرم ہے، انہیں عدالتوں نے باہر جانے کی اجازت دی 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ. شہباز شریف اس کے گرنٹر ہیں، ان کو بھی جانے دی. تو انہوں نے ٹھیک کہا، ایک اسٹیبلشمنٹ ہی ان کے راستے میں رکاوٹ ہے نا. نہیں مادر ملت کی جو بات ہے ملک صاحب مجھے بتائیں، مادر ملت ہماری قوم کی ماں ہے، یہ کہتے ہیں کتنے اثاثے تھے ان کے باہر، ٹھیکے بیچتی تھی وہ بیٹھ کے یہاں پہ. مجھے بتائیں 2 نمبر بندوں کی انٹرویو کر کے اپائنٹمنٹ کروایا کرتے تھے قائد اعظم، یا کہتے تھے چائے کی پیالی بھی اٹھا لو، میں ریاست کے پیسوں سے نہیں کرنا چاہتا. قائد اعظم اور مادر ملت کیا 5 انہوں نے وہ بنا رکھے تھے رہائشیں جہاں پہ سرکاری پیسے سے رہتے تھے. کوئی شرم آنی چاہیے. ہم کس کے ساتھ کمپیئر کریں اپنے آپ؟ یہ آدھی بات تو آپ کی میں اگری کرتا ہوں کہ واقعی سلام ایسی ماں پہ جس پہ واقعی جنہوں نے اس ملک کو بنایا اور انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، اس پہ میری بحث نہیں. مگر یہی ہماری ریاست کا یہ کمال ہے کہ ہم نے اپنی ماں کو بھی غدار قرار دیا. یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بات یہ کنٹروورشل ہو گیا نہیں کہا تو ہے نا ہم نے. کچھ لوگ میں ویسے عرض کرتا ہوں یہ اس پہ اب مجھے میرا جواب نہیں میں میری پہلے بات غداری کا الزام لگا کہ نہیں محترمہ فاطمہ جو مخالفین کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ چیز وہ ڈاکیومنٹ پیش کریں جس میں یہ کہا ایوب خان نے یا جس نے بھی کہا نہیں لیگلی نہیں، یہ پولیٹیکل تھا. جب وہ الیکشن لڑی ہے نا 64 کا ہے بلیو، تو اس میں یہ الزام آیا. میں الیکشن کی ہماری پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. جو اپنا بھٹی صاحب نے کہا نا، جو میری اطلاعات ہے کہ شہباز صاحب جو پیکج ڈیل لے کے جا رہے ہیں بڑی وہ سادی سی ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی طاقتور نے کہہ دیا کہ 5 سال نواز عمران نہیں جا رہا کہیں، ٹھیک ہے. اس نے کہا پھر ہمارے لیے کیا؟ اس نے کہا ہمارے لیے یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں ہمیں فیئر چانس ملے گا، ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں، الیکشن میں جیت گئے ہار گئے، یہ ہمارا اپنی فیئر چانس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ جو بھٹی صاحب نے جو خبر دی تھی کہ جو انہوں نے ریگنگ بنا رکھا ہے سیل وہ بند کر دی اپنا. اچھا قائد صاحب میرا آپ سے سوال ہے، مجھے آپ سے گفتگو کر کے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان نواز شریف چلاتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں اگر ریگنگ وہ کرا سکتا ہے تو پاکستان کی اسٹیٹ کہاں ہے؟ سیولین اسٹیبلشمنٹ افتخار محمد چودھری نے 8 سال اس کو کیسے ویریٹ کیا؟ مجھے بتائیں. آپ کلاشنکوف اور مجھے بتائیں میرا سوال آپ دونوں سے یہ تارڑ کون تھا؟ رفیق تارڑ کون تھا؟ رفیق تارڑ ماضی کی بات نہیں، آج بھٹی صاحب میرا آپ سے سوال. اور کیوں اس نے کہا سجاد علی شاہ کو کہ مجھے میرے کیس ختم کر دو میں تمہیں عہدہ دوں گا؟ پلیز میری بات ہے بھٹی صاحب، میرا ایک سمپل آپ سے سوال ہے کہ یہ جو ریاست ہے، یہ جو دنیا کی چھوٹی بڑی پاپولیشن ہے، اس کے الیکشن چلانے کے جو ادارے ہیں وہ ذمہ دار ہیں اگلے الیکشن کے. اس الیکشن کے نواز شریف ہوگا. آپ اس کا میں نے ہمیشہ کہا گورنمنٹ ہے نا یار، نہیں بھٹی صاحب کو جواب دینا 3 سال کا جواب مجھے تو اس میں ابہام ہی کوئی نہیں. تو نواز شریف کا گریوان کیوں پھاڑنا؟ نہیں نواز شریف اس لیے کہ نواز شریف نے 3 دفعہ اس ملک پہ حکومت کی ہے، کم سے کم یہ تو مانے کہ حکومت ادارے وہ بنا سکتے تھے، صحیح کہہ رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ الیکشن اصلاحات لا سکتے تھے، نہیں لائے. 13 سال سے جمہوریت ہے. چلو ڈکٹیٹرشپ تھی بری، جب آئے گی بھی بری، ڈکٹیٹرشپ کو کوئی نہیں مانتا. 13 سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، 5 سال 5 نواز شریف صاحب کی رہی.
مجھے بتائیں انتخابی اصلاحات کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ اداروں کو غلام رکھنا چاہتے ہیں. کو چھوڑے، میرے پاس ٹائم کم ہے. یہ مقابلہ ڈکیتاں کرا کے سب سے بڑا ڈکیت ہمارے اوپر مسلط کرتے تھے. مجھے بتائیں ذاتی ملازم ہمارے اوپر جو بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیتے تھے، ذاتی کام کراتے تھے، شرم ہی نہیں. آگے بڑھتے ہیں بھٹی صاحب. اب یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ مولانا، اور یہ ایک کلپ سن لیں، پھر اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کیا واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف جا رہے ہیں؟ ایک بریک، ایک کلپ کے بعد. جب عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر ایک سلیکٹڈ کو 22 کروڑ کے سروں پر مسلط کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غداری. جب آپ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے بے داغ ججوں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہو اور عدلیہ کو متنازع بناتے ہو، اس کو کہتے ہیں غداری. جب تم فیض آباد میں دھرنے کراتے ہو، اس کو کہتے ہیں غداری. بھٹی صاحب اب کیوں یہ جوڈیشری کو ایک فیصلہ آ گیا ہے، وہ سب نے مان بھی لیا ہے، اس پہ اپنی لوگ رائے دے رہے ہیں، تو یہ جوڈیشری کے بارے میں کیوں اس کو اداروں کے بارے میں یہ بات کریں؟ لڑوانا چاہتی ہیں قاضی فائز عیسیٰ اور شوکت صاحب. شوکت کا نام ہے، ان کو تو سپریم کورٹ نے نکال دیا. انہیں ثاقب نثار صاحب نے تاریخ کا بڑا فیصلہ کیا، ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا، اس کی تو تعریف نہیں کر رہے. کیا انہیں جسٹس قیوم چاہیے؟ کیا انہیں وہ ملک چاہیے وہ جس کی ویڈیو بناتے تھے؟ مجھے ایک بات سوال ہے، 85 میں کیا ضیاء الحق نے غداری کر کے غدار لایا تھا؟ اور تم ہو کون؟ اگر تو فوج کی سب سے بڑی جو ظاہر سامنے جو انٹرونشن ہے وہ تو ضیاء الحق کی تھی، جس کے نتیجے میں تم آئے، تو کیا تم غداری کا نتیجہ تھے؟ نہیں، میں ہسٹری بتا دیتا ہوں. ضیاء الحق نے 81 میں فنانس منسٹر نواز شریف کو بلایا، غیر جماعتی الیکشن انہوں نے کرایا، ضیاء الحق کا ریفرینڈم یہ کرایا. انہوں نے ہر ایک بات میں اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتی ہے. میں ISPR نہیں ہوں، میں فوج کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ بے داغ جادی فائز عیسیٰ سب بہت اچھے ہیں. کیا یار باقی جج ثاقب نثار جنہوں نے ان کے والد کو نہل کیا، ان کو سزائیں دی، ان میں کیا خرابی ہے؟ ہم تو ان کی بھی عزت کرتے ہیں جنہوں نے ڈسینڈنگ نوٹ دیا ہے. وہ جھکے نہیں، وہ بکے نہیں. انہوں نے ان کے گن پوائنٹ پہ مراد نہیں دی، وہ جسٹس قیوم نہیں بنے، انہوں نے ٹیلی فون نہیں سنا. یہی قصور ہے. مطلب ہے یہ بینیفیشری ہے اس کرپٹ اور بدبوزدہ نظام کے. نہیں بڑی صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ قانون اور آئین سے غداری کے نتیجے میں مارج وجود میں آنے والوں غداری کا نام نہ لیا کرو. سنائیں ذرا کیا ہے جی یہ اپنا سنائیں ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے کیا کہا ہے. میرا بڑا دل کرتا ہے کہ یہ نعرے جو آپ لگا رہے ہیں یہ ٹی وی کے تھرو 22 کروڑ عوام سنیں، تاکہ عوام کو پتا چلے کہ اس دھرتی کے اصل غدار کون ہیں. ملک صاحب اگر آپ رفیق تارڑ کے بارے میں PTI جلسہ نکال دے گی تو ہم اس کا کیا کر لیں گے اگر ہم نے اسی لیول پہ آ جانا تو؟ نہیں، پرنسپلی تو غلط بات ہے. جب آپ اخلاقی طور سے ٹھیک ہے، بالکل نہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں نا. پرنسپل ہے کہ سپریم کورٹ قابل عزت ہے. اب یہ ہماری ٹریجڈی کہ ہم ساری سیاست اپنی عدالتوں میں لے گئے. آپ سے دونوں سے میں اگری کرتا ہوں کہ اگر فیصلہ میرے حق میں ہے تو یہ انصاف ہو رہا ہے، اگر میرے حق میں نہیں ہے تو ہم جو کر رہے ہیں سارے کر رہے ہیں. ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہماری ساری سیاست عدالتوں میں کیوں چلی گئی ہے. یہ بھی ایک کوشچن ہے. آپ دیکھنا جب آپ کے سیاستدان جرائم کریں گے تو پھر سیاست تو وہیں جانا پڑے گا نا، تھانے جانا پڑے گا. سیاست تو رہی نہیں اس ملک میں، ساری چیزیں عدالتیں ہی ہیں. مطلب میں تو اب دیکھ رہا ہوں کوئی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کوئی نہیں ہے، PTI کوئی نہیں ہے. سارا پاکستان کا موجودہ یار ایک پارٹی کی جو لیڈر بھی ہیں یا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہیں، یہ کھڑے ہو کے اداروں کو یا کھڑے ہو کے گالیاں دے رہی ہیں. آپ کہتے ہیں پالیٹکس کوئی نہیں ہے. میری رائے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. آپ سیاست کو عدالتوں پہ نہیں لا سکتے، سیاست کو باہر رکھیں. ہم نے مکس کر دیا، ہم نے دونوں کو مکس کر دیا. میرا نہایت احترام سے اس میں آپ کے اداروں کی بھی بہت سارا کمزوری ہے. آئین نے کچھ اداروں کو تحفظ دے رکھا. آئین نے، میں نے نہیں، آئین نے جو مقدس سامان نے بنایا. بار بار کریے انہوں نے کہاں سوئی ہوئی ہے فوج؟ کیا جو میجر کرنل شہید ہوتے ہیں ان کی فیملیوں کے دل نہیں ہیں؟ یہ نعرے لگواتے ہیں جو لاہور انہوں نے نعرے لگوائے تھے. یہ جج صاحب آج محترم چیف جسٹس ہائی کورٹ قابل احترام عزت مآب سپریم کورٹ گلدار احمد صاحب ہیں.
تو آج یہ ثاقب نثار کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، ان کو نہیں پتا کل انہوں نے بھی جانا ہے، وہ کیوں نہیں ان کو بلا کے بریک میں جانا ہے آپ نے سیاسی میدان سیاست میں لڑو، نہیں اداروں کو میں ایک چھوٹی سی بتایا کہ اس بندے نے یہ حرکت کیا یہ غلط ہے. میں ایک چھوٹی سی آبزرویشن دے کے جا رہا ہوں. یہ کل تک جو بات ہو رہی تھی نا کہ شہباز شریف صاحب اگلے پی ایم بن رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، آج مجھے لگتا ہے کہ وہ اس پہ کچھ مایوسی ہوئی ہے اور مایوسی کے اثر، مگر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس پہ تو صرف 7 بلین کا الزام ہے. کوئی دیکھ لیں کوئی میرٹ پہ آتا ہو، کوئی 14 بلین والا مل جائے تو اس کو ہم لے آتے ہیں. بہرحال ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. مہنگی ترین بجلی سے پہلے ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان اور جہانگیر ترین میں کیا کوئی محبتیں بڑھ رہی ہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. بھٹی صاحب وہی پٹے ہوئے مورے، اور جہانگیر ترین صاحب نے ادھر رلا لو مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ کیا سیاست مری پڑی ہے؟ سیاست کیا ہے یہ؟ قاضی صاحب، مولانا فضل الرحمان اس وقت سب سے زیادہ دل برداشت ہے. دل برداشت ہیں کیوں؟ میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں اور خبر کی بنیاد پہ ایز ایک رپورٹر کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا پی ڈی ایم بنا کے ہمیں بلیک میل کر کے پہلے پیپلز پارٹی مکمل این آر او لے گئی. ملک صاحب کے میں اس حصے سے تھوڑا سا اختلاف کی گستاخی کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا 5 سال بعد ہمیں فیئر الیکشن دیا جائے گا، کیونکہ فیئر الیکشن تو ہوا جس میں نواز شریف جیت جائے. فیئر الیکشن تو انہوں نے یہ گارنٹی دی ہے. اچھا فیئر یہ کیسے جیت جائیے؟ انہوں نے شہباز صاحب سے یہ معاملہ طے ہوئے ہیں کہ جیسے آپ نے پیپلز پارٹی کو ریلیف دیا ہے، ان کا کوئی بندہ بھی گرفتار نہیں خورشید شاہ پہلے کا، ایسے ہی نون لیگ کو ہوگا اور یہ انہیں تنگ نہیں کریں گے. اب میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں مولانا پیپلز پارٹی سے بھی نالاں ہیں، دل برداشت ہیں، نون لیگ سے بھی انہوں نے کہا بھی آپ نے میری بہاف پہ شہباز شریف کی بیل کرا لی، حمزہ صاحب کی بیل کرا لی. اب آپ مجھے استعمال کر کے بیوقوف سمجھو تو جہانگیر ترین کسی بھی صورت میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں جائیں گے. یہ ریکارڈنگ رکھ لیں. مولانا فضل الرحمان اس وقت ہارے ہوئے قافلے کے سپہ سالار ہیں، جن کی فوج بھی پیچھے سے بھاگ گئی ہے، آگے فتح کرنے کے لیے ہے بھی کچھ نہیں اور ہتھیار بھی کچھ نہیں. متحرک ہو رہے ہیں تو اس کی کیا مطلب؟ متحرک ہو رہے ہیں بھائی. آپ کا جب ادارے بزدل ہوں گے، ڈرپوک ہوں گے، جب نیب ایک نوٹس دے گا اور وہ کہیں گے کہ میں آ کے پورے کے پورے اپنے کارکنوں کے ہمراہ نیب کے دفتر جاؤں گا اور اس کے بعد نیب بھیگی بلی بن کے چیئرمین بیٹھ جائیں گے، تو پھر بھائی وہ دھمکیاں تو آپ کو دیں گے. جب اداروں میں دم خم نہ ہوگا تو مافیا تگڑا ہوگا. یہ تو شروع سے اصول ہے. اچھا بھٹی صاحب، ملک صاحب، یہ چودھری نثار علی خان صاحب کی بھی خبر آئی تھی. ڈونٹ تھنک دیز آر آل ڈیڈ ہارسز. اس سیاست میں کوئی ہلچل، کوئی آگے کی نظر، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں. میاں صاحب شور آ رہے ہیں، عمران خان 5 سال پورے کریں گے. کوئی ہے امید کوئی نہیں. میرا لے عمران نے بڑی انٹیلیجنٹلی ثابت کر دیا نا یہ جو شہباز شریف کو روکے کہ پاکستان، میں جو بار بار کرنا چاہ رہا ہوں کہ 5 سال مجھے کوئی نہیں لا سکتا، میں اسٹیبل ہوں. کیونکہ اپوزیشن نے پچھلے ہفتے یہ کوشش کی تھی یہ تاثر دینے کی کہ جی وزیر اعظم بدل رہا ہے، سی ایم بدل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، نیگوسیشن ہو رہی ہے. جس طرح بھٹی صاحب نے بھی آپ کو بتایا، عمران نے اس ہفتے میں ثابت کر دیا کہ نہیں میرا کوئی چاند مسئلہ نہیں ہے، وہ نظر آئے یا نہ آئے. میرا کوئی مسئلہ نہیں پاکستان کے 10 لاکھ کروڑ لوگ روزگار کمائیں، اتنا کمائیں، میں اس کو نہیں جانے دوں گا. 5 دن 6 دن آپ نے سارا ورد کر کے پاور اپنی اسٹیبلش کر لی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران نے بتا دی کہ مجھے کوئی نہیں رہا. ایک اور بات بتائیں. اچھا دوسری بات بھی سن لیں. دوسری بات یہ عمران کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ جہانگیر ترین ان سے خفیہ طور پہ مل بھی چکا ہے. یہ بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے طاقتور جو اس ملک کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں یہ لکھا گیا کہ 5 سال میں حکومت نہیں بدلے گی. اس کا پروف یہ ہے کہ نواز نے بھی 5 سال پورے کیے. میں مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں اور پیپلز پارٹی نے بھی 5 سال پورے کیے. یہ سب سے بڑی ریزن ہے. عمران کو کچھ نہیں ہو رہا. یہ میں آپ کو خبر. میں آپ سے مجھے یہ بتائیں کہ جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا پریس ریلیز آتا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. آج آ گیا ٹویٹر آ گیا، مریم واپس آ گئی، پھر انقلاب شروع ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ایک دن پہلے وہ آتا ہے، آج پھر مسلمان یہ کہاں کھڑے ہیں؟ آج پھر ان کو سمجھے گا ہم نے وہ لڑائی کرنی، مزاحمت پہ آ گیا. نہیں آج کے ذرا پڑھے کیا ہے جاوید ہاشمی کا قومی ادارے کے میں بیان ان کا مطلب ذاتی رائے ہے، وہ پارٹی پالیسی کی ترجمانی نہیں کرتے مسلم لیگ نون. اچھا اور آج بھی انہوں نے سپورٹ کیا، آج ان کو سپورٹ کر ان کی بیٹی کا اسکول گرایا گیا. پھر میں ایک صرف جواب دے دوں. اگر یہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون یہ بڑی صاحب جاوید ہاشمی صاحب کی چادر 4 دیواری پر حملہ ایک نیچ حرکت اور گھٹیا سوچ اور ذہنیت کی عکاسی ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. جو جائے کر لو، وقت بدل رہا ہے، اس وقت سے ڈرو جب. اچھا ہاں جی. اچھا قاضی صاحب، آپ نے کہا انہوں نے جاوید ہاشمی کی مسلم لیگ نون نے تردید کری. مریم نواز نے کل جو بولا اس سے زیادہ سخت لفظ تھے. ہاں جو انہوں نے کہتے تھے انہوں نے بچاؤ اسٹیبلشمنٹ کو. مسلم لیگ نے اس کی تردید کیوں نہیں کی؟ یار آپ ان کی گیمیں نہیں سمجھتے. قاضی صاحب
چور کو کہتے ہیں چوری کر، ساتھ کو کہتے ہیں پکڑ لے. یہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت پریشرائز کیا جا رہا ہے، دباؤ بڑھایا جا رہا ہے حکومت پہ. جوید ہاشمی کی تقریر محترم ذرائع کے مطابق پرویز رشید صاحب نے لکھی تھی، نواز شریف نے بھی سنی تھی، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ کہا گیا. وہ تردید کرنا چاہے تو ان کا حق ہے. اب اچھا چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کی نہیں ہے، تو مریم نواز کی شیخ برے کی تقریر سے شہباز شریف یا نون لیگ کی قیادت کر دے، انحراف کر دے نا. یہ تصور دینا کہاں تک دانش مندی ہے کہ ہماری سویلین اسٹیبلشمنٹ کے پلر جو ہیں وہ اس طرح وہ بات کر رہی ہیں جیسے وہ ان کے پارٹی ممبر ہوں، جس طرح وہ بات کر رہی ہیں. مجھے دکھ ہے اداروں پہ، میں اس طرح تو نہ کر رہی ہے. دے شوڈ بی ابو آل دی پارٹی پالیٹکس. ملک صاحب ایک بات میں ضرور دیکھیں نا، محسن داوڑ اور احمد وزیر پہ پرچے دے دیں اور مریم نواز تقریر کریں تو وہ جائز ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پنجاب سے اور سلوک کرتے ہیں، سندھ سے اور، تو پھر وہ ان کی باتوں میں وزن لگے گا. یہ پنجاب سندھ سے جوید لطیف کو بھی تو پکڑا ہے، وہ بھی تو پنجاب سے ہی ہے. جوید ہاشمی بھی پنجابی ہے، شاید آپ کو پتہ پکڑا تو نہیں ہے. انہوں کو نہیں، کیس تو کیا نا جوید لطیف پہ، کیس ہے، انڈر ریمانڈ ہے. وہ جوید لطیف صاحب ایک سمال فرائی ہیں. وہ فرائی نہ بھی ہو، میں پنجابی کی بات کر رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا تھا آپ نے، اور یہاں کے وزیر پنجاب کو 3 دفعہ چوری کر کے الیکشن جتوایا، اور 8 سال کی اس کو آپ نے 8 سال کا ویپ کیا. جیل میں وہ بھی پنجابی ہے. جوید لطیف کو خدا کا واسطہ بھٹو کے ساتھ نہ ملائیں. میں بھٹو کو ملانے رہا اپنے پورے پائی جا چاہ دی پیالی واسطے بینک وچ بیٹھے رہندے سن. چھوڑیں میں بتا رہا ہوں میرے لیے کتے تیری سنا. جی بٹی صاحب. اچھا ہم کہتے ہیں تو آپ برا منا جاتے ہیں. وفاقی وزیر انفارمیشن فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ باتیں بندہ ڈیل کے بعد ہی کر سکتا ہے. ہم آدمی کہے تو ہمیں نوٹس، ہمیں دھمکیاں، ہمیں تھریٹ. یہ کیا پاکستان ہے یار؟ نہ میرا پاکستان ہے نہ تیرا پاکستان ہے. یہ اس کے پاکستان ہے جس کے پاس طاقت پاکستان ہے، جس کے پاس حکومت ہے، جس کے پاس دولت ہے. دورہ معیار ہے. اب صابر شاکر صاحب نے بڑے خوبصورت لفظوں سے انہیں کہلا دیا کہ رانا ثناء اللہ کی باڈی لینگویج، یہ رانا ثناء اللہ وہ ہیں جن پہ منشیات کا کیس تھا. وہ غلط ہوگا، میں نے اس کو کبھی بھی صحیح نہیں کہا، لیکن آج وہی رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں زور لا سکتا لاؤ. تو جی تسی بھی لینڈ لگے ہو تو باقی تو تھوڑا فرق کی ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب. یہ کیا کہ الیکٹرک کی کیا سٹوری اور بلاول بھٹو صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیں. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمیں پانی عرصہ کا نہیں مل رہا، جبکہ عرصہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل سب کچھ مل رہا ہے. لیکن میرے خیال میں ہم آگے سٹوری کی طرف بڑھ جاتے ہیں. بٹ ملک صاحب ایک بڑی اہم سٹوری ہے آج ہمارے پاس 1951 کی. ایک امریکن ایکسپرٹ تھے، ان کا نام تھا ڈیوڈ للی اینتھال. انہوں نے کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدن میرے منہ میں خاک، پاکستان کو برباد کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ کسی بمباری کی ضرورت نہیں ہے. صرف جو پانی ہے اگر بھارت روک لے، جس طرح مودی نے پیچھے کہا تھا اوری کا جب کیس ہوا تھا، تو یہاں کی جو ہم ریگستان میں بدل جائیں گے. اس کے ساتھ اس نے ایک اور بات کی 1951 میں کہا 1951 اس نے کہا تھا کہ آپ کے پاس 60,000 میگا واٹ کا پانی سے بجلی بنانے کا پوٹینشل ہے. یہ 72 سال اتنے سال ان پیچھے 72 سالوں میں اس 60,000 کے پوٹینشل میں سے ہم 9,500 مشکل ٹیپ کر سکیں. اور ہم نے مل کے ان سہوکاروں کے ساتھ آئی پی پیز میں اس ملک کو بیچا ہے، جو پھر وزیر اعظم بن کے تو صاف انتخابات مانگتے ہیں. اور وہ زرداری صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں 92 والے. یہ قومی مجرم ہیں. یہ نکالیں رپورٹ، آج چھپی ہے، خلیق کیانی کی رپورٹ ہے، ڈان میں چھپی ہے پنک شیٹس پہ. کون اس میں ملزم ہے کہ اس سے ہم سستی بجلی بنا کے ایک انڈسٹریل جائنٹ اور نیشن بن جاتے؟ مگر نہیں، ہم نے تو ایون فیل خریدنے تھے، ہم نے تو سرے مال خریدنے تھے، ہم نے یہاں کا مال لے کے باہر جانا تھا اور کہنا تھا ہم بے وطن ہیں، ہمیں غدار مت کھاؤ. خدا کا فاصلہ برباد کر دیا اس ملک کو ان لوگوں نے. اس پہ ہم سٹوری نہیں کرتے. آپ بولیں. آپ میں آپ کی اس تقریر کے بعد تو بات سنی جا سکتی ہے. اصل اللہ تعالیٰ کا جو نعمت ہے نا پاکستان، یہ ہے کہ یہ اسکردو سے نکلتا ہے، پیچھے جا کے K2 سے، ویسے چائنا سے آتا ہے یہ سندھ جس کو ہم ریور. یار مجھے بتائیں یہ 60,000 کیوں نہیں ٹیپ کیے انہوں نے؟ 2 نمبر میٹرو بنانے والے. آپ نے بولنا تو پھر بولیں گے. مجھے اس طرح نہ کیا آپ نے سوال کیا. سٹوری پہ آپ بھی رہا کریں. سٹوری یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ملک دیا ہے نا، وہ 23,000 فٹ پہ یہ پانی نکل رہا ہے. یہ چائنا سے پاکستان میں انٹر ہوتا ہے. 23,000 فٹ کا سفر طے کر کے یہ کراچی پہنچتا ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا رحم ہم پہ کیا کہ جہاں مرضی ہم چاہیں پانی گر رہا ہے، پانی گر رہا ہے. جنہوں نے نہیں کیا ان کا کیا کریں؟ اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑا جو ظلم کیا وہ بے نظیر نے کیا. پاکستان کے ساتھ اس چیز کو آئی پی پیز کو ان کرنے والا کو جو بندہ ہے وہ بے نظیر ہے. اس کے بعد نواز شریف ہے اور اس کے بعد جنرل مشرف ہے. یہ 3 پاکستان کے مجرم ہیں. اور میں اس پروگرام میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے سارے ظلم مجرم اپنی جگہ، آئی پی پیز اکیلا اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے کہ ہماری 7 نسلیں اس کی سزا کاٹیں گی. بھٹی صاحب یہ وقت کم ہے. 5 گنا زیادہ قیمت پہ ٹھیکے کیے انہوں نے. غدار لوگوں کو کہنے والے. قاضی صاحب میں تو کہہ رہا ہوں جنہوں نے لوٹ مار کی، غلط کیا،
کوئی بھی قابل معافی نہیں، قابل احتساب سے بالا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیوں پکڑتے کیوں نہیں ان کو پکڑنے والا کب آئے؟ مجھے لگتا ہے اوپر تک کیسے دیتے ہیں یار، لوٹنے والوں کے قصے ہی ہم کہانیاں سنتے ہیں، ہم یہ نہیں سنتے کہ اس بندے سے لوٹ کے 5 یا 10 ارب 50 بابر پہ الزام بڑی صاحب ایک بریک ہے، ایگزسٹینشل ایشوز ہیں، بہت بشن دنیا میں آ چکا ہے، ہم نے 70 سال ضائع کر دیے، یہ اس ملک کی دھرتی کو بیچ کے ہمارے حقوق کو دھندے کر کے پیسے بناتے رہے۔ آج ہم یہ بات کریں، شہباز شریف جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اندر آ رہے ہیں، عمران خان 5 سال رہے گا نہیں رہے گا، وٹ ڈفرنٹ کیا اس کے فرق میں پڑ جائے گا؟ فرق ان چیزوں سے پڑنا ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرا۔ واپس آئیں گے، بات کریں گے ایک اور ظلم و ستم کی ایک کہانی اور داستان، دل روتا ہے، میں خبریں پڑھ نہیں سکتا، میں ویڈیوز دیکھ نہیں سکتا جو یہ بربریت کر رہے ہیں آج کے درندے۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ اس وقت غزہ میں حالت یہ ہے کہ پانی کی سپلائی لائن توڑ دی گئی ہے، بجلی کی انسٹالیشن پر اٹیک کر دیے گئے ہیں، سپلائی لائن جو تھی گروسری کی اور دیگر چیزوں کی اور پولٹری کی وہ وہاں نہیں ہو رہی، گٹر ابل رہے ہیں، اور یہ جو بٹی صاحب جو ٹارچ بیئر آف سویلائزیشن ہے، یہ جو مغربی تہذیب کے بڑے اخلاق، ہیومن رائٹس، کتوں کے رائٹ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو تو مطلب ایک جانور کہنا بھی جانوروں کی۔ قاضی صاحب آپ مانے نہ مانے، اس خطے کا بدماش امریکہ تھا ہے۔ فلسطین میں غزہ میں جس طرح نہیتے نمازیوں پر، بچوں پر، عورتوں پر میزائل حملے، ان کی فضائی بمباری، بربریت کی وہ داستاں ہے کہ خدا کی قسم انسانیت بھی کانپ اٹھتی ہے، لیکن بدقسمتی ہے۔ میں نہایت ادب احترام سے، آپ کے اسلامی ممالک کہاں سوئے ہیں؟ مجھے امریکہ اور اسرائیل کی کوئی پرواہ نہیں، اگر نقشے میں دیکھیں نا چھوٹا سا اسرائیل ہے، ارد گرد سارا ہی اسلامی ممالک ہے، تو یہ کیا اسلامی ملک ہے؟ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ اور بھائی آپ کیا ٹویٹ پہ مقبوضہ فلسطین آزاد ہو جائے گا؟ کیا بیان سے ہو جائے گا؟ آپ کا یو اے ای اس کو تسلیم کر چکا، سعودی عرب تسلیم کرنا چاہتا ہے، پاکستان، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ترکی میں جان ست ہے جو کچھ بیانات دے رہا ہے۔ لیکن آج ایک اچھی ایسا، میں اپنی اسمبلی کی جب سے یہ 3 سالوں سے آئے ہیں، میں نے ہمیشہ اسمبلی میں جوتیاں چلتی دیکھی ہیں، لڑائیاں چلتے دیکھی ہیں، حقان عباسی کہتا تھا جوتا ماروں گا اسپیکر کو، پڑھتے تھے۔ آج اسمبلی میں شہباز شریف صاحب بھی قابل تعریف ہیں، انہوں نے اپنی کوئی بات نہیں کی، اسرائیل کے مظالم کو اجاگر کیا اور مقبوضہ کشمیر کے۔ لیکن قاضی صاحب یہ ظلم زیادتی ایسے نہیں ہوگی جب تک آپ ایک اسلامی فوج نہیں بلائیں گے، ورنہ کبھی مقبوضہ کشمیر، کبھی فلسطین۔ ہاں میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے، ملک صاحب کو آپ لے لیں۔ مقصد نہیں، وہ خاقان عباسی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، شاید خاقان عباسی، ان کی تو ویسے فلسطینیوں کے حوالے سے ان کے والد محترم کی بڑی خدمات ہیں۔ حضور یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹارچ بیئر آف سویلائزیشن ہے، وہاں بڑا اچھا ملک ہوتا ہے، بڑی اخلاق ہوتی ہے، اور یہ جو ہماری شغل سوسائٹی ہے، بڑے شعر لکھتے تھے روز حسین حقانی صاحب، میں نے کوئی شعر نہیں سنا اس پہ کوئی لکھا انہوں نے، یہ بھی لوگ خاموش، ہم بھی خاموش، عالمی ضمیر مردہ۔ ڈو یو ایگری؟ میں فلی ایگری۔ میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں سچ بول دینا چاہیے۔ اندر سے ہمارے حکمرانوں کو 100% پتہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ لڑائی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں اس اسرائیل اور جو ہو رہا ہے اپنا غزہ میں، ایک چیز ثابت ہوگی کہ یہ سویلائزیشن، یہ تہذیب سارا فراڈ ہے۔ دنیا ابھی تک 7000 وہیں کی وہیں کھڑی ہے، طاقت جس کے پاس ہے، لڑائی صرف ایک چیز کی ہے، طاقت کی، کمزور کی۔ اب میں تھوڑا سا طاقت اور قبضے کی لڑائی، باقی سب فراڈ ہے۔ یہ جتنے ہیومن رائٹس ہے، UN ہے، OICU ہے، فلانا ہے، یہ ہماری قراردادیں بد دعائیں دینا، قراردادیں مذمتی بیان دینا، یہ سارا کمپنی کی مشہوری، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ آپ کا وزیر خارجہ بیوقوف نہیں ہے، وہ ایسے تقریر کر رہا تھا جیسے 15 منٹ کے بعد میری تقریر سن کے فلسطین آزاد ہوگا۔ جو میں پوائنٹ آپ کو ریز کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے جو عرب ممالک ہیں ان کی آبادی میں آج دیکھ رہا تھا 300 ملین سے زیادہ ہے، یعنی کہ دنیا کی اگر قوم نکالے 300 ملین سے زیادہ عرب ہے، صرف مسلمان نکالنے 1/6 آف دا ورلڈ ہے، 1.5 ارب ٹھیک ہو گیا، یہ مسلمان ہو گیا۔ اور اگر مسلمان جو ممالک ہے نا، اس طرح کے ایک گلاس پانی کا ڈالے نا، پھینک دینا جتنا چھوٹا اسرائیل ہے، تو ویسے وہ سمندر کا حصہ بن جائے۔ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ جس کی سزا ہے اسی کی سزا ہے۔ آپ نے انصاف کا ساتھ نہیں دینا، آپ نے انسانیت کا ساتھ نہیں دینا، آپ نے اسلام کا ساتھ نہیں دینا۔ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ایسا اخلاق ہے جو OIC کو روکتا ہے کہ وہ ایک فوج بھیجے، وہاں جائے، جا کے اب لڑے؟ یونائٹڈ نیشن کیوں نہیں پیس آرمی بھیجتی؟ بڑے بادشاہوں انہوں نے باہر سے فوجیں منگوا کے اپنا تحفظ کرتے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ بٹی صاحب مجھے ایک تاثر اور بھی لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پوری اقوام عالم میں عوام ایک طرف ہو چکے ہیں اور حکمران طبقے کے مفاد ایک ہیں، اور آپس میں یہ منافقت کے ساتھ۔ قاضی صاحب جیسے ادھر لاہور میں قبضہ گروپ کی لڑائی ہے، اور جگہ اسی طرح دنیا میں قبضہ گروپ ہے، امریکہ سب سے بڑا قبضہ گروپ ہے۔ مجھے بتائیں کہ
مقبوضہ کشمیر ہمارے ساتھ ہے. 5 اگست غالباً 2019 میں انہوں نے وہ کیا تھا 370 اور 37. ہم نے ان کی کیا مدد کی؟ یہ آپ کو پریکٹیکلی کرنا ہوگا. میرا خیال ہے اگر آپ اجازت دیں، جب آپ کی حکمران جو ہیں وہاں سے نوٹ ڈھو کے باہر یہودیوں کے بینکوں میں پھینکتے ہیں، وہاں جا کے لابینگ کرتے ہیں، وہاں ان کی لابینگ فرم کو ہائر کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں حکمرانی دے دو، یہ فلسطین کے لیے لڑیں گے، یہ تو ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. کل ملیں گے. اللہ حافظ.